بعد خدا بعد نبی سب سے بڑا علی علی، ہاں میرا مولا 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 علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں کو سلام عرض بعد السلام۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طریقے سے معلوماتی اسلامی معلومات آپ کو جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ ہماری جو سیریز ہے بڑی اکیڈمک سیریز ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اور وہ سیریز یہ ہے کہ تفضیل علی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم سیریز کر رہے ہیں، اور سیریز اپنے اختتام تک آ رہی ہے۔ اب ہم جو فیز شروع کر رہے ہیں اس میں یہ ہم دکھائیں گے کہ یہ جو کلی فضیلت کا مطالبہ کر رہے تھے کامل بریلوی صاحب، یعنی کلی فضیلت اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو حاصل ہو اور وہ ان دیگر تمام مخلوق پر مقدم ہو۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو کوئی ایسی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت دکھائیں، ایک ہی دکھا دیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ دیگر افراد سے افضل ہیں، جن کے لیے ان کا مطالبہ ہے کہ وہ افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم صرف ایک حدیث نہیں سنائیں گے، انشاءاللہ اب احادیث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے بعد تمام مخلوقات سے افضل ثابت کیا ہے، قرار دیا ہے۔ اس میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث طیر ہے کہ جس کو سن کر جو ہے وہ ناسبیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ تواتر کی حد تک اس کی سندی حیثیت پہنچی ہوئی ہے، مگر ہر زمانے کے ناسبی نے اس پر حملہ کیا اور جرح کی، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ائمہ اہل سنت کو اس حدیث کی پاداش میں شیعہ قرار دیا گیا اور رافضی جیسی گالیاں دی گئیں، اور ان میں جو ہے بیچارے جو معصوم اہل سنت ائمہ ہیں ان میں سے سر فہرست نام جو ہے وہ حاکم ابو بکر نیشا پوری کا ہے۔ حالانکہ حاکم جو ہے وہ محدثین میں سے صرف ہماری نظر میں دو کا لقب ہے اہل سنت کیا، ایک حاکم ابو بکر نیشا پوری اور ایک صاحب شواہد التنزیل، ٹھیک ہے، حاکم الحسکانی۔ بہرحال ہم آپ کو حدیث طیر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حدیث طیر کہتے ہیں پرندے کو، پرندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں تحفتاً پیش کیا گیا۔ اچھا، یہ روایت جو ہے نا وہ حضرت ابو حنیفہ سے بھی ہے، تو حنفی اس کو غور سے سنیے۔ حنفیوں میں بھی جو ناسبی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ تعدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ کا دل خوش کر دیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں، اور اگر اس ویڈیو کے بعد بھی اگر کوئی جرح کی گئی تو انشاءاللہ اس کو پھر بہت زیادہ دل خوش کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں۔ آپ جو ہے وہ کر کے تو دیکھیے اس پہ جرح۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم یہ دکھا رہے ہیں ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اہل سنت کے امام محب الدین طبری کی کتاب ہے مشہور زمانہ، جو عشرہ مبشرہ پہ لکھی ہیں انہوں نے، اور اس کا ترجمہ کرنے والے علامہ مرحوم سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور چشتی کتب خانے سے چھپی ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 238۔ ہیڈنگ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے۔ اب یہ کلی فضیلت کی کلی کر رہا تھا نا، ہم آپ کو ایک کلی فضیلت نہیں بتائیں گے، تم ایک مانگو گے ہم 10 دیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہو، ہمارے پاس ہے بہت کچھ۔ حضرت علی علیہ السلام مخلوق میں اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی خصوصیت لکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنا ہوا پرندہ آیا تھا، تو آپ نے فرمایا الہی مخلوق میں سے اپنے سب سے زیادہ محبوب شخص کو سب سے زیادہ، یہ ہے کامل بریلوی کلی فضیلت، یعنی اس میں اور کوئی نہیں آتا ہے، سب سے زیادہ، سب سے جو تیری ذہن میں جو لوگ ہیں نا ان سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب زیادہ جانتے ہیں، یا کامل بریلوی تو سب زیادہ جانتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کل لفظ استعمال کرا ہے اللہ کے رسول نے، تو پھر جو ہے وہ کیا فرمایا کہ بھائی یا اللہ
یہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا اللہ مخلوق میں سے اپنے سب سے زیادہ محبوب شخص کو میرے پاس بھیج جو اس پرندے کو میرے ساتھ کھائے. تو حضرت علی علیہ السلام یعنی ادھر تو کرم اللہ وجہ الکریم لکھا ہے تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ پرندے کا گوشت کھایا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا ابھی ادھر دیکھ لیجئے اسے ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث غریب ہے. اب غریب سن کر جو ہے پریشان نہیں ہوئیے گا. ضمیر اختر نقوی نے جب کہا تھا کہ ایک مخصوص حدیث غریب ہے تو مولوی بدک گئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کو غریب کیا اردو والا غریب لگ رہا ہے. غریب کا مطلب جو ہے وہ اردو والا غریب نہیں ہوتا. غریب کا مطلب ایک طرح کی حدیث ہے تو مگر یہ کہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے غریب حدیث. مگر بہرحال آگے کیا لکھ رہے ہیں کہ جبکہ بغوی نے المصابی میں اس کو حسن حدیثوں میں نقل کیا. ہاں حسن حدیث بڑی اچھی ہوتی ہے نا. تو وہ حسن حدیث جو ہے وہ کیا ہے ہوتی ہے؟ حسن حدیث جو ہوتی ہے صحیح کے مقابل ہوتی ہے, صحیح کے جیسی ہوتی ہے. میں تو آپ کو جو ہے وہ اس کا تواتر ثابت کروں گا انشاءاللہ, بے فکر رہیں. مگر حسن کو اہل سنت میں اہل حدیث میں نہ ماننا جو ہے وہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اب یہ کتاب ہے کفایت الطالب اہل سنت کے دوسرے ایک امام الحدیث حافظ محمد بن یوسف الکنجی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور اس کا ترجمہ پروفیسر ذوالفقار علی ساقی نے لکھا ہے. دارالعلوم محمد غوثیہ بھیرا شریف جو ہے وہ کہ یہ فاضل ہیں, داویہ پبلشر سے یہ چھپی ہے. صفحہ نمبر 120 ہے اور سرخی ہے پرندے کی داستان, وہی ساری کچھ ہے. اب اس میں جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 121 میں کہ یہ جو تعلیقہ نمبر 423 ہے کنز العمال کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح احادیث میں سے ہے. ائمۃ الحدیث نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے پرندے والی اس معروف حدیث پاک کی سند کی توثیق کی ہے. اس کا ورود مختلف طرق اور متفرق اسانید سے متواتر ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لیجئے پلیز, کہ متواتر حدیث پر جرح نہیں ہوتی ہے بھائی, جرح نہیں ہوتی ہے, کلام ہی نہیں ہوتا ہے, بس خاموشی سے مانی جاتی ہے بچوں کی طرح نا, اچھے بچوں کی طرح اس کو ماننا چاہیے. مگر بہرحال ہمارا بھی موضوع نہیں ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. کچھ لوگ ہماری اس بات پر ہنس رہے ہوں گے کیونکہ ان کے نزدیک, کیونکہ ناسبیوں کے نزدیک تو یہ حدیث جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں نا. اس کے ناسبیوں کے نزدیک تو یہ حدیث جو لکھے گا وہ رافضی ہے, اس لیے جو ہے وہ حاکم کو بھی رافضی کہہ دیا تھا. تو بتائیے کہ جو اپنے زمانے میں جن کو شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ 4 صدی کا مجتہد تھا, وہ 4 صدی کا مجدد تھا, اس کو جو ہے وہ بھائی صرف حدیث تیر کی پاداش میں انہوں نے کہہ دیا بھائی, ذرا کسی نشے میں کہا تھا انہوں نے کہ وہ رافضی ہے, کیونکہ انہوں نے پھر دوسرے جو ہے نا وہ جب وہ ہوش میں آئے نا تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہاں ایمانداری کی بات کرنی چاہیے, رافضی نہیں ہے وہ, شیعی ہے وہ. اچھا بہرحال جس نے کہا تھا آپ دیکھ لیں, مطالعہ بڑھائیں آپ. یہ کتاب ہے شرح خصائص علی, تیسرا حوالہ ہم دکھا رہے ہیں اس میں. مولا علی علیہ السلام کی شان میں آئی ہوئی اس روایت جو ہے اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے ابن حجر عسقلانی نے قول کہ یہ حسن ہے, یہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہیں یوٹیوب پر نام نہاد, وہ ان کا دعویٰ ہے کہ جو علم حدیث میں ذرا سا بھی شغف رکھتا ہے اس کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کو ابن حجر عسقلانی جس کے آپ محتاج ہیں اس کو نکال دیں نا آپ, پھر ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے. ویسے ہمیں چاہیے نہیں ہے, ہم جو ہے وہ عشق علی میں 99 نمبر بھی جو لاتا ہے نا اس کو ہم فیل ڈکلیئر کرتے ہیں. بہرحال لاسٹ پہ ہم آپ کو محدث زماں یعنی کہ جو کہ تھے ابھی کچھ گزشتہ سالوں میں ان کا انتقال ہوا ہے, زبیر علی زئی, ان کی بھی توثیق دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی حاکم جو ہے وہ شیعہ نہیں تھا اور حاکم پر جو جرح ہوئی ہے وہ تو بے بنیاد ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حدیث پیر جو ہے وہ حسن لذاتی ہے,
یعنی کہ اپنی ذات میں لغیر ہی نہیں، اپنی ذات میں، یعنی جو متن، جو مذکورہ متن جس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے وہ حسن درجے کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہماری اس سیریز کے اس اہم ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، مگر ایک فیز کا شروعات ہوا چاہتا ہے. مزید اب اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور حدیث لائیں گے کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ثابت کرے گی کہ بعد خدا، بعد نبی سب سے بڑا علی علی. بعد خدا بعد نبی سب سے بڑا علی علی، ہاں میرا مولا 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 علی.